مدد کے لیے آ گئے۔ جب وہ آئے تو یہ اکثر کو تو گرا چکے تھے، کھجوریں لے بھی چکے تھے۔ حضرت ابو قتادہ 10 صحابہ کے ساتھ جب آئے، حضرت سلمہ بن اکوا کی اور مدد ہو گئی۔ اب یہ مدینے آنے لگے تو توجہ چاہتا ہوں، حضرت سلمہ بن اکوا نے پوچھا، میں تو اکیلا دوڑا رہا تھا، کوئی مجھے نہ دیکھا تھا نہ یہ واقعے کی کسی کو خبر تھی، تم یہاں تک کیسے آئے؟ تم کو کس نے بھیجا میری مدد کے لیے؟ مسلمانوں یاد رکھو، میرے مصطفیٰ کی وفاداری میں جب کوئی نکلتا ہے تو کہاں سے مدد آتی ہے اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت سلمہ بن اکوا نے ان سے پوچھا ابو قتادہ سے، تم آئے کیسے؟ حضرت ابو قتادہ نے جو جواب دیا وہ اور تعجب کا تھا، کہا ہم نے نہیں دیکھا، ہم کو معلوم بھی نہیں تم کس کے ساتھ گئے ہو، ہمیں یہ واقعہ بھی نہیں معلوم، لیکن ہم اپنے خیمے میں بیٹھے تھے، ہمارا یہ گھوڑا دوڑتا ہوا ہے، یہ گھوڑا دوڑتا ہوا آیا اور دونوں پیر بار بار اٹھا کر کے ہنہنانے لگا۔ میرا گھوڑا ایسا کبھی کرتا نہیں، وہ جہاد میں جانے والا گھوڑا ہے، فرما بردار ہے۔ ابو قتادہ نے اس کو سہلایا لیکن پھر بھی وہ خاموش نہیں ہوا۔ حضرت ابو قتادہ کہتے میں پہچان لیا، وہ اپنی پیٹھ پر مجھے سوار کرنا چاہتا ہے، میں اس کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ میرے ساتھی بھی تعجب میں تھے، اتنی وقت گزر جانے کے بعد گھوڑے کو نہ بھوک لگی ہے نہ پیاس لگی ہے، یہ کہاں لے جا رہا ہے؟ ابو قتادہ کہتے یہ گھوڑا ہے جو تجھ تک ہم سب کو لے آیا ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوا نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، جب میں ان 400 کو دوڑا رہا تھا تو تمہارا گھوڑا مجھے دیکھ رہا تھا، پتہ یہ چلا دنیا کا ہر جانور بھی میرے مصطفیٰ کا وفادار ہے۔ اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کے لیے اٹھتے ہو تو چونٹیاں اپنے سوراخ میں تمہارے لیے دعا میں مشغول ہو جاتی ہیں، مچھلیاں پانی میں تمہارے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج میں اپنے جملوں کو سمیٹتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں، دھورا جی کی سرزمین میں نے کبھی سنا نہیں یا کبھی آپ سے ملاقات نہیں کی، لیکن اتنا بڑا مجمع ہمیں جو سننے کے لیے بیٹھا ہے، لوگ مصافحے کے لیے آئے، پھول ہار پیش کیے، ٹوٹ پڑتے ہیں ملاقاتوں کے لیے۔ میں اکثر جلسوں میں بھی اور اپنے پروگراموں میں یہ کہتا ہوں، مجھے جو آپ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا ملنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی باپ کا بڑے باپ کا بیٹا ہے یا کسی سیاسی پارٹی کا نیتا ہے۔ آپ کی جو محبت ہے وہ صرف اس لیے ہے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، یا رسول اللہ جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ جو کچھ بھی عزت ملی ہے ہمیں آج وہ کسی اور صلاحیت کی وجہ سے نہیں۔ صاف میں بتا دیتا ہوں، میں مقرر آدمی نہیں، میں خطیب آدمی نہیں، میں وہ شعلہ بار مقرر نہیں ہوں کہ جن کی تقریروں سے لوگ بہت زیادہ نفع اٹھاتے ہوں۔ میں تو طالب علم آدمی ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اتنی وفا کرنا جانتا ہوں کہ میں نے یہ عہد کر لیا ہے، میرے جسم میں جب تک خون باقی رہے گا ایک بھی ظالم کتا میرے آقا کی طرف انگلی بھی اٹھائے ہم اپنی گردن بھی نچھاور کرنے کو تیار رہیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قربانی کا جذبہ ہے، اس لیے میرے آقا نے یہ عزت عطا کی ہے۔ پھر مجھے یہ کہنے کا حق بھی ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ میرے عزیزوں، اس بات پر آج تمہارا اتحاد ہونا ہے، آج تمہارا اتحاد ہونا ہے۔ میں نے کافی علاقوں کے دورے کی اور دیکھ لیے، لوگ جو کہتے ہیں ہم بکھرے ہوئے ہیں، بٹے ہوئے ہیں، ٹکڑوں میں ہیں، لیکن میں نے سب کو دیکھا، یقیناً فرقوں میں بھی بٹے ہیں، سلسلوں میں بھی، حالانکہ سلسلوں میں اختلاف ہونا نہیں چاہیے، جو سلاسل حقہ ہیں وہ سب مدینہ طیبہ کی نہریں ہیں، اختلافات نہیں، لیکن اس کے باوجود بٹے ہوئے لوگ ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کرنا چاہتے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھنا چاہتے، جو خالص سنی ہو کر بھی، ایمان والے ہو کر کے بھی۔
میں بہتوں سے یہ شکایتیں سنا کہ ہم میں بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن اس کا حل تقریریں ہیں، تحریریں ہیں، لوگوں کو سمجھانا ہے، اصلاح کرنا ہے، سب کر کے دیکھ لیا۔ لیکن ایک بات میں نے خود پریکٹیکل دیکھ لیا کہ 1000 ٹکڑوں میں کیوں نہ بٹے ہوں، لیکن میرے مصطفیٰ کا نام آ جائے تو ہر کوئی متحد نظر آتا ہے۔ یہ ہم نے دیکھ لیا ہے، یہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ کسی بھی پیر سے بیعت کیوں نہ ہو، میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، لیکن میں نے پورے ہندوستان کے کونے کونے میں دیکھا ہے جا کر کے کسی بھی سنی صحیح العقیدہ پیر سے بیعت کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کے آپس کے جھگڑے ہوں، لیکن ہم نے ایک مجمع میں مجھے سننے والوں کو، ایسے اختلاف والوں کو بھی دیکھا، دونوں سن رہے ہیں، لیکن جب ہم نے پوچھا میرے مصطفیٰ کریم کی عزت پر بات آئے تو تم میں سے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہر اختلاف رکھنے والا بھی یہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جسم بھی تمہارا، یہ جان بھی تمہاری، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ ہر ایک کا نعرہ ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آج تم سب کو اگر کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو نام محمد ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ گنبد خضرا کی چھاؤں میں سب کو جمع کرو، انشاءاللہ العزیز اتحاد برقرار رہے گا۔ اصل کی طرف نظر رکھو، بادشاہ کی طرف نظر رکھو، باقی جتنے ولی ہیں، جتنے پیر ہیں، سب وزیر ہیں، سب وزیر ہیں، بادشاہ صرف میرا مصطفیٰ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم شہنشاہ تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا اگر بادشاہ کی طرف نظر ہوگی تو تمہیں شیطان یہ اس طرح کی لڑائیوں میں نہیں رکھے گا، وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ تم سب کا مشن اگر میرے مصطفیٰ کی عزت اور ان کی ناموس ہو جائے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت بلال حبشی، دونوں میں جھگڑا ہو گیا تھا، تکرار ہوئی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے صرف حضرت بلال کو غصے میں آ کر کہا کالی عورت کے بیٹے، یا ابن ام سودا، یہ تکرار میں ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال کو یہ بات لگ گئی، تھے تو کالے، لیکن صحابی نے کہا تھا کالی عورت کے بیٹے۔ حضور کے پاس جا کر عرض کیا یا رسول اللہ، ابو ذر نے مجھے آج یوں کہا، ابو ذر نے مجھے آج یوں کہا کالی عورت کے بیٹے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جھلا لایا، باہر آئے، بلایا ابو ذر کہاں ہے؟ آئے، حضور پاک نے ان کو مخاطب کر کے صرف اتنا فرمایا افیق الجاہلیہ، ابھی تک تمہارے اندر پرانی جاہلیت باقی ہے؟ 3 بار پوچھا اور اس کے بعد میرے آقا چلے گئے، کچھ نہیں فرمایا۔ پرانے زمانے کی کافروں کی جاہلیت ابھی باقی ہے جو ماں کے نام سے لوگوں کو گالیاں دیتے یا پکارتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو اتنی بات لگ گئی کہ میرے آقا مجھ سے روٹھ گئے، میرے آقا کے دل پر یہ بات لگ گئی، تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ دیکھا جائے گا بعد میں کیا ہوگا، نہیں، سیدھے مسجد نبوی میں حضرت بلال کو ڈھونڈنے کے لیے آئے، کہاں ہے؟ حضرت بلال مل گئے تو ان کا ہاتھ پکڑ کر کے لائے۔ ابو ذر غفاری زمین پر لیٹ گئے، سو گئے، کہا ہے بلال مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے سخت جملہ کہا، مجھے معاف کر دے۔ حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، ہو گئی بات۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری نے کہا نہیں، میرا دل اس پر سکون نہیں مانے گا، ایک کام کرو اے بلال، تم اپنا یہ پیر میرے چہرے پر رگڑو، یہ تمہارا تلوہ جس کو میں نے کالا کہا تھا اسی تلوے سے میرے چہرے پر تم رگڑو تاکہ مجھے میری حیثیت پتہ چل جائے۔ حضرت بلال کیا ان کی بات پر اپنا پاؤں ان کے چہرے پر رگڑ دیتے؟ دونوں ہاتھوں سے ان کو زمین پر اٹھایا اور سینے سے سینہ لگایا، کہا ہے ابو ذر کیسی بات کرتے ہو، جس آقا کے تم غلام ہو اسی آقا کا میں بھی غلام۔ میں نے یہ تاریخ میں پڑھا ہے اگر سختیوں کو کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو وہ میرے آقا کی محبت ہے اور مصطفیٰ کریم کی محبت ہے، تمہارے سینے چوڑا کر دے گی، تمہارا دل کشادہ کر دے گی، تم اپنوں کو ایکسپٹ کرنے لگ جاؤ گے اپنے نبی کی نسبت پر۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں، میں یہ صرف میرے آقا کی نسبت والوں کے لیے کہہ رہا ہوں،
باقی ہمارا عقیدہ تو یہ ہے نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں، ہم اس کو مانتے ہی نہیں، چاہے باپ ہو کہ ماں ہو جو میرے نبی کو نہیں جانتا، جو میرے آقا کی عظمت کو نہیں پہچانتا، میں ان کے بارے میں نہیں کہتا۔ ہاں ہمارے ایک استاذ بزرگ انہوں نے فرمایا تھا کہ بیٹا بات کرنے کا لہجہ نرم رکھنا ہمیشہ۔ بہت سارے لوگ ہماری تقریروں کو ابھی ابھی جو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت کڑک بولتے ہیں، سخت بولتے ہیں۔ میرے عزیزوں پچھلے 15 سال سے کرتے ہیں ہم تقریریں، اخلاقیات پر، تصوف پر بہت سارے نرم انداز میں گفتگو کرنے کے ہم عادی تھے، وہ سب نہیں دیکھتے، لیکن جہاں ہم تھوڑا سا چیختے ہیں یا گرج کے ساتھ بولتے ہیں وہ بہت جلدی کسی کو لگتی ہے اور کہتے ہیں آپ بہت کڑک لہجے میں کہتے ہو۔ 90% ہم نے نرم لہجے میں بات کیا ہے، لوگوں کو اخلاقیات سکھایا ہے، چوری، زنا، ڈکیتی، سود، شراب، ان سب کی مذمت پر بیانات ہم نے ریکارڈ کیے۔ وہ سب نظر نہیں آتا لیکن سخت جملے بہت جلدی نظر آتے، لیکن یہ میں کیوں کرتا ہوں وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ ہمارے ایک بزرگ استاد نے فرمایا، کہا کہ بیٹا نرم گفتگو کرنے کی عادت رکھنا، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نرمی سے کلام کرنا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، زندگی بھر نرمی سے بات کرو، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت یا دشمنی کسی میں دیکھو تو پھر نہ تمہاری زبان میٹھی ہونی چاہیے، نہ دل نرم ہونا چاہیے، نہ دماغ ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم جو سخت بات کرتے ہیں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اتنا کڑک نہیں بولنا چاہیے، تمہیں پتہ بھی نہیں حضرت عمر فاروق کتنا بولتے تھے۔ ہاں عمیر بن وہب ایک شخص تھا جو حضور کے قتل کا ارادہ کر کے آیا تھا مکہ سے۔ صفوان نام کا ایک اور شخص، عمیر نام کے، دو لوگ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر میٹنگ کر کے آئے، کیونکہ صفوان کا باپ جنگ بدر میں مارا گیا تھا، عمیر کا بیٹا جنگ میں قیدی ہو کر حضور کے پاس قید تھا، دونوں کا پرابلم سیم تھا، دونوں لوگ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں۔ صفوان نے کہا میں تجھے بہت پیسے دوں گا، ایک تلوار کو زہر میں بجھا کر جاؤ مدینے اور محمد کا قتل کر کے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمیر بن وہب تلوار چھپا کر کے مدینے آیا، لیکن جس وقت وہ آیا حضرت عمر فاروق چند صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی کے باہر کھڑے تھے، دیکھتے ہی اس کی گردن میں جو ہے یہ گمچھا ڈالا، رومال، اور کہا خذو ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ یہ حضرت عمر کی زبان سے نکلیں گے، کہتے ہیں پکڑو اس کتے کو، یہی وہ ہے جو بدر کے اندر میدان بدر میں مکہ والوں کو بھڑکا رہا تھا جنگ پر حضور کے خلاف، یہاں مدینے میں آیا ہے، پکڑو اس کو۔ حضرت عمر باہر ہی سب کر دیتے، لیکن کہا کہ میں حضور سے پوچھ کے آتا ہوں اس کا کرنا کیا ہے۔ میرے آقا کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ وہ شیطان قریش آیا ہے، قریش کا شیطان آیا ہے عمیر بن وہب، اور مجھے لگتا ہے وہ بری نیت سے آیا ہے۔ حضرت عمر پہلے ہی بھانپ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ بری نیت سے آیا ہے، کیا کرنا ہے آپ حکم فرمائیں۔ میرے آقا نے فرمایا عمر اس کو اندر لے آؤ۔ عمیر بن وہب کو ویسی گردن میں وہ گمچھا ڈال کے گھما کے اندر لے آئے مسجد نبوی میں۔ حضور نے پوچھا، حضرت عمر سے کہا چھوڑ دو۔ جب اندر آیا تو پوچھا حضور نے کیوں آئے عمیر؟ اب وہ جھوٹ بولنے لگا، کہا میرا بیٹا آپ کے پاس قیدی ہے، خیر خیریت پوچھنے کے لیے آیا ہوں، اور کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ اس نے پھر کہا میں اپنے بیٹے کی خیریت معلوم کرنے آیا ہوں، اور کیوں آیا ہوں؟ حضور نے فرمایا خیریت معلوم کرنے آئے تو تلوار لے کے کیوں آئے ہو؟ اس نے تلوار دکھانے کے لیے پھینک دیا، کہا اس تلوار کا کیا ہونا ہے؟ تلوار تو ہمارے پاس بدر میں بھی تھی لیکن فتح آپ ہی کے ساتھ تھی۔ بڑی بڑی باتیں کرنے لگا۔ میرے آقا کو جلال آیا اور کہا عمیر وہ بات کیوں نہیں بولتے جو تم صفوان کے ساتھ کعبہ کی حتیم میں بیٹھ کر کے آئے ہو؟ مدینے میں بیٹھا رسول خانہ کعبہ میں ہونے والی گفتگو کو سن رہا ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ اسی حدیث کے ترجمانی کرتے ہوئے ہم تو یہ عقیدہ رکھ ہی سکتے ہیں نا، ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ
یہ عقیدہ بریلی والے کا جو ہے وہ اپنے پیٹ کا عقیدہ نہیں، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ میرے عزیزو، جب میرے آقا نے فرمایا وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں کر کے آئے ہو، اب تھر 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 کانپنے لگ گیا۔ اس رسول سے کیا چھپائیں جو حتیم کعبہ میں تنہائی میں ہونے والی میٹنگ کو بھی جانتا ہو۔ کہا اب میں کیا بتاؤں جب آپ کو سب معلوم ہے، اب میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اشہد انک محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لے آئے۔ اب سنیے میرے عزیزو، ایمان لانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ اب اسلام پر قائم رہو، ایمان پر برقرار رہو۔ قتل کرنے کے لیے آیا، میرے مصطفیٰ کا غلام بن گیا۔ اب اس کے بعد حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر جو گمچھا گلے میں ڈال کے اندر لائے تھے، اب گلے میں ہاتھ ڈال کر باہر لے جاتے ہیں، اور باہر جو ساتھی کھڑے تھے ان سب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے لوگوں سنو۔ حضرت عمر کے الفاظ سنیں، کہتے ہیں تھوڑی دیر پہلے یہ جو شخص تم دیکھ رہے ہو مجھے خنزیر اس سے اچھا لگتا تھا۔ اللہ، یہ لفظ بھی ہے واللہ انی لأحب خنزیرا من ھذا، کہتے ہیں کہ اس سے بہتر میں خنزیر کو سمجھتا تھا کیونکہ یہ دشمن رسول تھا۔ لیکن اب سنو اے لوگو، اب میرے سگے بیٹے سے زیادہ مجھ کو یہ عزیز ہے، اس لیے کہ میرے آقا کا غلام۔ یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے۔ عزیزان گرامی، خلاصہ کلام میری بات کا یہی ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، اگر پہچاننا ہو تو میرے عزیزو پہچانو، تم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک اگر پہنچ گئے تو یہی دین ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، گرب اُن رسیدی تمام بول حبیش۔ اپنے آپ کو حضور تک پہنچا دو، اسی کا نام دین ہے۔ اور اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکے، زندگی پوری ابو لہب کی طرح ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ یا رسول اللہ، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ وہ میرے آقا کی ذات ہی ہے، ہر جگہ ہے، اور اسی کی طرف ہمیں سب کو متوجہ ہونے کی آج ضرورت ہے۔ طاقت کس کا نام ہے؟ میں نے شروع اسی بات سے کیا تھا، اسی پر ختم کرتا ہوں۔ طاقت و قوت صرف باڈی بنانے کو نہیں کہتے، طاقت و قوت صرف اور صرف کاجو بادام کھانے کو نہیں کہتے، طاقت و قوت اس کے اندر ہے جو دیکھنے کو اگرچہ کمزور لگتا ہو لیکن دشمنوں کے سینے اس کی یاد سے ہی آج بھی کھلبلی مچ جاتی ہو۔ ہم نے دیکھا ہے 100 سال پہلے کی بات، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی امام محمد رضا خان، نام تو ہر بچہ جانتا ہے آج، اور اپنوں سے زیادہ غیر بھی جانتے ہیں اور تھر تھراتے بھی ہیں، لیکن کیا کبھی تم نے اعلیٰ حضرت کی سیرت میں یہ پڑھا کہ ان کا جسم کیسا تھا؟ ان کا جسم کیسا تھا؟ بہت لہیم شہین، چوڑے سینے والے، بڑے بال والے، اونچے چہرے والے؟ نہیں میرے عزیزو، تاریخ میں آپ پڑھو گے اعلیٰ حضرت کثرت سے لکھنے کی وجہ سے، کثرت سے عبادت کی وجہ سے جسمانی اعتبار سے بڑے دبلے پتلے تھے، بڑے دبلے پتلے تھے۔ لوگ دیکھنے والوں نے یہ کہا ہے جسمانی ساخت ایسی نہیں تھی کہ کوئی پہلوان نظر آتا ہو، دبلے پتلے تھے، نحیف تھے، دیکھنے میں کمزور لگتے تھے، لیکن مجال ہے جب وہ عاشق رسول کا قلم چلتا تھا اور وہ بھی یوں پکار کر کہتا تھا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اور پھر ان کافروں کو کہا تھا اس امام اہل سنت نے، کلک رضا ہے خنجر خونخوار برق بار۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا آج۔ کلک کس کو کہتے ہیں سمجھا بھی دیتا ہوں میں آپ کو، کلک رضا، اعلیٰ حضرت اپنے قلم کو کہہ رہے ہیں، کلک مطلب قلم، رضا کا قلم کیسا ہے؟ خنجر خونخوار برق بار، یعنی خون پینے والا خنجر اور چمک پیدا کرنے والی جو بجلی ہوتی ہے
आला हज़रत बड़े नरम दिल भी थे, रहम दिल भी थे। अपनों को जब नवाजते थे तो बेहिसाब नवाजते थे। आजिज़ी ऐसी कि बच्चों से भी माफी मांगते, आजिज़ी ऐसी। और अपने पीर खाने पर जाने की बात आए तो चप्पलें कितनी दूर छोड़ जाए। गुरूर और घमंड की बात नहीं, लेकिन जब मेरे मुस्तफा के दुश्मनों से मुकाबले की बात आती तो यूं कहते, तुम क्या समझते हो किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे। ये बात ईमान के तकाजे की है। मैं आज हर आलिम से मिंबर पर बैठे हुए और हर मोमिन से यही कहना चाहता हूं, जो मेरे मुस्तफा की इज्जत की बात आए सर चढ़कर बोलना सीख जाओ। मेरे आका ने फरमाया है, जालिम और जाबिर बादशाह के सामने हक बात का ऐलान करना सबसे अफजल जिहाद है। और ये तो कर ही सकते हो। उन पाखंडियों को लफ्ज़ जिहाद से भी डर लगता है और लफ्ज़ जिहाद पर ही बड़ा प्रोपेगेंडा करते हैं। मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं। हाँ, लोग ये कहते हैं मौलाना जिहाद के लफ्ज़ पर थोड़ा साइड होकर के बात कर लेते हैं। तुम बुज़दिल क्यों बने जा रहे हो? लफ्ज़ जिहाद एक पाकीज़ा लफ्ज़ है, मुक़द्दस लफ्ज़ है। इस लफ्ज़ को अगर निकाल दिया तो मेरे आका की आधी सीरत खत्म हो जाएगी। कैसे बताओगे नबी पाक की सीरत? बदर को क्या कहोगे? तकरार हुई थी। खंदक, उहद, तबूक, खैबर, ताइफ, ये सब को क्या कहोगे? तकरार हुई थी। जिहाद लफ्ज़ है, सेल्फ डिफेंस का नाम है। इतना हक तो हर एक को है मेरे अजीजों। लेकिन ये तो आज मैं ये बात भी नहीं कर रहा हूं तुमको तलवार उठाओ, बंदूक उठाओ, गोली मारो, बंदूक से लो, ये सब बातें तो हम करते भी नहीं, हमें ज़रूरत भी नहीं। लेकिन हमें पता है हमारे अल्फाज ही काफ़ी हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिसके सीने में हो, मेरे आका ने जब ये फरमाया है कि हक बात का ऐलान करना सबसे अफजल जिहाद है, तो इस पर तो हर कोई आज अमल कर सकता है। हक बात कहो, मिंबरों से कहो। और ट्रस्टियों से भी कहता हूं, उलमा को कहने की आज़ादी भी दो कि वो बुज़दिल न बनाए। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। एक बात समझ करके चले, हम मुल्क के खिलाफ, कानून के खिलाफ नहीं बोलना चाहते। मुल्क हमारा भी है, देश हमारा भी है, और यहाँ के कवानीन जिस पर हम अमल कर रहे हैं, खुशी से अमल कर रहे हैं। लेकिन इन जालिमों ने क्या बना दिया है, इनके नजदीक देश पूरा मोदी है। हाँ, इन साहब के बारे में मत बोलो, वो देश है। कल को अगर नहीं रहे तो देश चला जाएगा। मेरे अजीजों, किसी व्यक्ति, किसी शख्स की गलत पॉलिसियों पर तनकीद करने का नाम देश के खिलाफ बोलना नहीं है। हम अपने देश से मोहब्बत ऐसी करते हैं, ऐसी करते हैं। आज भी आज़ादी का दिन है ना, आज़ादी का दिन है। ये लगे हाथों ये बात कह करके गुजरता हूँ। आज भी जा करके देखें, इंडिया गेट पर सबसे ज्यादा शहीदों के नाम जो लिखे गए हैं वो मुसलमानों के हैं। इनको क्या पता है 1857 से जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, ये लड़ रहे थे। आज़ादी का परचम सबसे पहले बुलंद करने वाला कोई संगी नहीं था, वो शहीद टीपू सुल्तान था। सबसे पहले तोपमैन हिंदुस्तान का, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाला। पूरे अंग्रेज उसके खिलाफ खड़े थे। इनको आज बोलने की तौफीक भी नहीं मिलती। और उसके अलावा वो उलमा की बात कहाँ चली गई आज? अंग्रेज तारीखदान ने लिखा है कि सबसे ज्यादा हमें खतरा हिंदुस्तान में मुसलमानों से था, और हमने दिल्ली से लेकर कश्मीर तक कोई एक झाड़, कोई एक दरख्त बाकी नहीं था जिसमें हमने एक आलिम को लटकाया नहीं था फांसी पर। जिनकी तादाद गिनी गई है तो तकरीबन 26,000 उलमा को इन्होंने फांसी दी थी, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक। मुझे बताओ, जजीरा अंडमान निकोबार में किसको भेजा है? मौलाना फजल हक खैराबादी, इनायत अहमद काकोरवी, ये तमाम वो लोग हैं। अल्लामा इनायत अहमद काकोरवी, जिनकी किताब आज तकरीबन हर मदरसे में पढ़ाई जाती है, इल्म सिखा। ये किताब यहाँ चटाई पर बैठकर लिखी हुई नहीं, उस जेल की दीवारों पर लिखी हुई किताब। उसको पढ़ करके आज बच्चे आलिम बनते, हम भी पढ़े। ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ हक बात कहने की बुनियाद पर जिंदगी भर जेल में डाल दिया गया। आज ढूंढ करके निकालो मौलाना फजल हक खैराबादी का मज़ार कहाँ है? और अंडमान निकोबार में, जहाँ काला पानी की सजा दी जाती थी। किफायत अली काफी का नाम सुना है मेरे अजीजों? ये नाम का
ذکر آنا تو حق بنتا ہے آج کی رات ضرور۔ مراد آباد شہر کا وہ عالم ربانی، وہ صرف اور صرف مجاہد آزادی نہیں بلکہ فنا فی الرسول بھی تھا۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں، اعلیٰ حضرت جیسا عاشق، ہدایت بخشش لکھنے والا، اعلیٰ حضرت کے اشعار تو پتہ ہے نا، امام الکلام کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی نعتوں کو امام الکلام کہتے ہیں، سارے کلاموں کا امام اعلیٰ حضرت کی نعتیں ہیں، پڑھ کر کے دیکھ لو وجد آ جائے حضور کی نعتیں۔ لیکن اس اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا آپ کس کی نعتیں پسند کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں صرف دو ہی لوگوں کی نعتیں سنتا ہوں، یا تو حسن رضا بریلوی کی یا علامہ کفایت علی کافی کی۔ اعلیٰ حضرت جس کی نعتیں سنتے ہوں اسی سے اندازہ کر سکتے ہو کفایت علی کافی کون تھے۔ میں اکثر جگہوں پر ان کا تذکرہ کرتا ہوں تاکہ بچوں کے ذہنوں میں یہ بات منتقل ہو جائے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ان کی زبان میں اللہ نے وہ طاقت دی تھی کہ وہ جب عشق رسول پر بولتے تھے تو ہزاروں کا مجمع رونے لگتا تھا، ان کی طرف آ جاتے، اور انگریزوں کو یہ بات قطعاً پسند نہیں تھی۔ انہیں کئی طرح سے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، آخر کار ایک منافق کے ذریعے سے مولانا کفایت علی کافی کو گرفتار کرنے کے لیے انگریز آئے۔ کتنے جانتے ہیں؟ 3000 لوگ آئے ایک عالم کو گرفتار کرنے۔ ہمیشہ کتے جھنڈ میں ہی آتے ہیں، ہاں ماب لنچنگ بھی جو ہے نا کتے جھنڈ میں ہی کرتے ہیں۔ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر کے لے گئے دارالامارت میں۔ انگریزوں نے رات کے وقت کفایت علی کافی کے کپڑے کھولے اور ان کے جسم پر گرم استری پھیری، استری سے پورا داغتے تھے، اور جب چمڑی جل جاتی تھی تو اس پر نمک چھڑکتے تھے۔ ہفتہ بھر تک علامہ کفایت علی کافی کو انہوں نے یہ دردناک سزائیں دی۔ بیچ میں کئی مرتبہ ان کو سامنے آفر رکھا، تم بدل لو اپنی باتیں، چھوڑ دو اپنی اس قوم کو ورگلانا، چھوڑ دو یہ سب جو تم تقریریں کرتے ہو، ہم اپنے حکومت میں تمہیں لے لیں گے، وظیفہ بھی دیں گے، عہدہ بھی دیں گے۔ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم غلط جگہ ہاتھ مارے ہو، ہاں یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں سے 500 پاؤنڈ لے کر کے کوا بھی حلال کر دیا جائے، ہر چیز جو ہے تمہارے حساب کی بنا دی جائے، یہ وہ جگہ نہیں ہے۔ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ نے کہا میرا دین اتنا سستا نہیں ہے، اتنا سستا نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تو پھر تم مرنے کے لیے تیار رہو، کہا خوشی سے۔ 8 دن کے بعد ان کو ایک چوراہے پر لے جا کر پھانسی کا پھندا لگایا گیا، اور پورے مجمع میں آپ کو پھانسی کے لیے چڑھایا گیا۔ انگریزوں نے پوچھا تھا کوئی آخری وصیت ہے تمہاری، کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو لوگوں میں۔ پھانسی پر چڑھنے والا یہ کہتا ہوگا میری بیوی سے مل لوں، بچوں سے مل لوں، جائیداد پراپرٹی کی وصیت کر دوں، میرے بعد کون بیٹھے گا وہ کہہ دوں۔ لیکن کفایت علی کافی کی بات پر قربان جاؤ، اس بھرے مجمع میں کہتے ہاں میری آخری خواہش ایک ہی ہے، ایک بار نعت رسول پڑھ لو، اللہ اللہ، ایک بار نعت رسول پڑھ لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری اس خواہش کا ہم ادب کرتے ہیں، کر لو۔ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ پھانسی کے پھندے پر چڑھنے سے پہلے کیا مگن ہو کر کے گنگنا رہے تھے، یوں کہہ رہے تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے حشر تک کافی وہ، لیکن نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ یہ نعت پاک گنگناتے ہوئے چڑھ گئے پھانسی کے پھندے پر۔ لوگوں نے دیکھا پھانسی تو لگی لیکن لبوں پر اسی طرح کی مسکراہٹ تھی۔ کیوں؟ یہ راز ہے میرے عزیزو، مرنے والا ہی جانتا ہے، پھندا بعد میں لگتا ہے، آمنہ کا لال پہلے تشریف لاتا ہے۔ موت کا درد اسے کیا ہوگا جو جمال مصطفیٰ دیکھ رہا ہو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف محو ہو۔ اب سنو، میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، تم ان باتوں سے گھبرانا نہیں، ان باتوں سے ڈرنا نہیں، کہ کل کو اگر آپ کے منبر پر بیٹھ کر خطاب کرنے والا یہ آپ کا غلام مر جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، کوئی مجھے مار دیتا ہے، تو اس بات کا یقین رکھ لینا دین رکے گا نہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور ان کی عزت میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ ہمارے مر جانے سے کچھ نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ ہر سنی بچہ جانتا ہے
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. ہم مرنے کے بعد اس بات کا یقین رکھتے ہیں اگر ہماری موت ہو گئی اس راستے میں تو اسلام کی آبیاری ہوگی, اسلام اور پھولے گا پھلے گا. اور ہوا یہی. کفایت علی کافی کو پھانسی کا پھندا دے کر 8 دن تک جشن منایا تھا انگریزوں نے. جب مولوی چلا گیا جو لوگوں کو تقریر کرتا تھا, ہزاروں کا جمع کرتا تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں کرتا تھا, چلا گیا ہم نے پھانسی دے دی. لیکن ان ظالموں کو معلوم نہیں میرے خدا کا قانون کیا ہے, قدرت خداوندی کا قانون کیا ہے. مراد آباد شہر میں یہ کفایت علی کافی کو 1857 کے پہلے پھانسی دے رہے ہیں, اور اسی سال مراد آباد کے قریب بریلی شہر میں اللہ تعالی احمد رضا پیدا کر رہا ہے. تم ایک عاشق کو پھانسی دیے, حضور پاک کے چاہنے والے کو تم نے پھانسی دے کر یہ سمجھا کہ آپ ختم ہو گیا عشق کی باتیں کرنے والا. لیکن قربان جاؤ محبت مصطفیٰ پر میرا رب ایسے ان مکاروں کے مکر کو پھیرتا ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ نے ایسا عاشق پیدا کیا کہ پھر بریلی کی طرف سے اٹھنے والی آواز ایک شہر میں ایک بستی میں نہیں دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئی. آج 100 سال ہو گئے اس مرد قلندر امام اہل سنت کو دنیا سے گئے ہوئے, لیکن ہر مسجد کی منبر اور محراب آواز دیتی ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں صلاۃ, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں صلاۃ. اور پھر ہمارے بچے بھی یہ آج کہہ جاتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں صلاۃ. یہ نظام ہے میرے مولا کا, ایک چراغ تم بجھاؤ گے مولا 100 چراغ روشن فرمائے گا. ہاں انشاءاللہ العزیز اس بات پر ہم سب کو جمع ہونا ہے. اللہ کریم ہمیں ہماری کھوئی ہوئی طاقت و قوت عطا فرمائے. آپ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اے رب ذوالجلال جب تک زندگی باقی ہے مولا مجھے تیرے نبی کے وفاداروں میں شمار فرما. اس لیے میں جب بھی حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں تو یہ ضرور کہتا ہوں آقا بد ہیں تو آپ کے, بھلے ہیں تو آپ کے, ٹکڑوں پہ یہی کے پلے ہیں, رخ کدھر کریں, تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے. یا رسول اللہ کیا کسی اور سے توقع نظر کی ہے؟ ہمارا ماننا تو یہ ہے, میں نے دیکھا بھی ہے اپنے بچوں کو, اور ہم کہتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں آقا گنہگار تو ہو گئے لیکن آپ کے غدار نہیں ہیں, غدار نہیں ہیں. جب تک غدار نہیں ہوں گے میرے آقا کی طرف سے تمہارے لیے ہمیشہ استقبالیہ کھلا رہے گا. آؤ میرے عزیزو اس بات پر میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں. آج کے اس عرس مبارکہ میں, اور آج آزادی کی یہ رات ہے, ہم بارگاہ مصطفیٰ میں عریضہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو اس وطن سے بوئے وفا آئی تھی, میرے آقا اس وطن کی طرف نظر کرم فرما دے. قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں میرے آقا صرف آپ کے عاشق ہی پیدا ہو, کوئی غدار نہ پیدا ہو. ہماری دعا یہی ہے میرے آقا, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.